کیا اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو رک جائیں گی؟ اگر آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اگر آپ بیوہ ہیں، اگر آپ معذور ہیں، اگر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، منگنی ٹوٹی یا نکاح ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ٹوٹا لیکن دل ٹوٹا، گھر میں ہوتے ہوئے بھی کوئی قدر نہیں آپ کی، تو اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو رک جائیں گی؟ تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کا حکم ہوا، شوہر چھوڑ آتا ہے صحرا میں ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، صرف اللہ کے سہارے، اور حکم بھی اللہ کا۔ کیا کسی سے شکوہ کیا اس عظیم ہستی نے؟ ان کا تو ایمان تھا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے نہیں کیا ضائع، انہیں ایسا مقام دیا کہ کسی کا وہ مقام نہیں۔ عورت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس میں کتنی ہمت ہے، کتنا صبر ہے، کتنی پوٹینشیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال سیٹ کر دی نا ہمارے لیے کہ اگر تم اللہ کی رضا میں راضی ہو، اللہ کے حکم پر صبر کرتی ہو، اس راستے کی تکلیف سہتی ہو، تو تمہارا مقام بہت بلند ہوگا، اللہ تمہیں بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ عظیم ہستی صحراؤں میں اکیلی رہیں، یعنی کوئی بھی سائل نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ صحرا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اس کی تنہائی ہی انسان کو مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قید تنہائی بڑی ظالم ہوا کرتی ہے، لیکن جن کا مقصد حیات بلند ہو، جن کا بھروسہ عرش والے پر ہو، وہ ایسے صحراؤں میں بھی سروائیو کر جایا کرتے ہیں، جی جایا کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو عام عورت ہیں، ہم کیسے ہمت کریں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ باتیں پیٹ نہیں بھرا کرتی، تو سنیں، اللہ مثالیں بناتا ہے آپ کے لیے اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ آپ کو سخت سے سخت حالات کی مثال دیتا ہے، جبکہ آپ پر ایسے حالات تو کبھی آتے ہی نہیں۔ وہ ہستیاں عظیم تھیں تو ان کے جیسے امتحانات بھی تو کسی کے نہ تھے نا۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی تو آخر انسان تھے؟ کیا تکلیف صرف آپ کو محسوس ہوتی ہے، ان کو نہیں ہوا کرتی تھی؟ کچھ باتیں سمجھ لیں، یہ سب جو قرآنی واقعات پڑھتے ہیں ان میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے، جبکہ حالات اور فطری قانون بھی آپ کے مخالف ہوں تو اس بھروسے، اس توکل پر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسے غیر فطری حالات پیدا کر دے گا جنہیں میں امیزنگ واقعات کہتی ہوں، ایسے حالات پیش کر دے گا۔ ذرا غور فرمائیے، وہ عظیم ہستی جب اپنے بچے کو بھوکا دیکھ کر بےتاب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ کیا چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور خالی دعائیں فریادیں کرتی رہتی ہے؟ نہیں، وہ دو پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹتی ہیں جنہیں ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، وہ عمرہ کرنے جائے تو اسی عظیم ہستی، اسی عظیم عورت، اسی تنہا لیکن توکل سے بھری ہوئی عورت کے قدموں پر دوڑنا ہے۔ اللہ سکھاتا ہے نا حرکت میں برکت ہے، توکل کرو اور دوڑ لگاؤ، ہمت ہار کے نہ بیٹھ جاؤ۔ مرد یا عورت جو بھی اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے وہیں زمزم نکالا جو سراسر شفا ہے، جسے جس نیت سے پیا جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی زندگی ہے اور زندگی کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ جہاں صحرا ہے، جینے کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ ایسے ہی بے جان مٹی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک اور اہم بات، اللہ اس عظیم عورت کے ذریعے صحرا کو مکہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عورت سے گھر بنتا ہے، اللہ نے تو پورا شہر اس عورت کی وجہ سے آباد کر دیا۔ میں قربان جاؤں اللہ ہمیں جنت میں ہاجرہ علیہ السلام کا دیدار کروائے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں وہ اکیلی عورت آنے والے وقت کے پیغمبر یعنی اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں، اور وہی بیٹا ایک دن عظیم باپ، اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے گہرے دوست ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قربانی کا صلہ، یہ ہوتا ہے چنے جانا، یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے اللہ سے بے پناہ محبت کا ثمر، یہ ہوتا ہے اللہ سے راضی رہنے کا صلہ، یہ ہوتا ہے توکل کا نتیجہ، یہ ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کی حکمت۔ اب کیا بیٹھنا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر اور کرنا ہے انتظار کہ کب موت آ پکڑے؟ کیا کرنا ہے؟ انتظار کہ کوئی کہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا یا میں تمہیں کبھی نہیں اکیلا چھوڑوں گی، اور پلٹ کر کبھی آئے بھی نہ۔ آپ ایک عظیم عورت ہیں اور میں نے مضبوط اعصاب کی عورتوں کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ وہ دبتی ہیں، گرتی ہیں، روتی ہیں اور پھر زمین پر نہیں چلتی، آسمانوں پر پرواز کیا کرتی ہیں، کیونکہ ان کا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں اور اللہ کی رضا میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اگر آپ کو ایک مضبوط عورت بننا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ اختیار کیجیے، ہمیشہ اس راستے کو چنیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور ہمیشہ ثابت قدم رہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔